بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 199واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 193 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 193 ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ من جو لم یشکر الناس لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ من جو لم یشکر الناس لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ لم یشکر اللہ وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اب یہاں پر لم یشکر صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے جہت بلم، اسباب نصر ینصرو، جیسے شکر یشکرو شکرن و شکرانن، بمعنی شکریہ ادا کرنا، کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی باب سے شکرت الدابۃ بمعنی چراگاہ میں چوپائے کا چر کر موٹا ہونا، اور شکر عملہ بمعنی کسی کے کام کا اجر و ثواب دینا۔ اور پھر اسی سے شکرن لکا آپ کا شکریہ۔ باب سمع یسمعو سے شکر یشکرو شکرن بمعنی درخت پر پہلے پہل شاخ نکلنا، اور پھر اسی باب سمع یسمعو سے شکر الضرع بمعنی تن کا دودھ سے بھر جانا، اور شکر السحاب بمعنی بادل کا پانی سے بھرا ہوا ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندوں کی ناشکری کو اللہ کی ناشکری قرار دیا ہے۔ جیسے والدین پالنے کا ذریعہ اور استاد علم کا ذریعہ ہے، بالکل اسی طرح کوئی بھی شخص جو ذریعہ نعمت بنے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر جو شخص اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو انکار نعمت کی عادت کی بنا پر وہ خدا کی نعمتوں کا بھی ناشکرا بن جاتا ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من یہاں پر کلمہ شرط
لم یشکر سیاہ واحد مذکر عائب پیر جہت، اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے اس کا فاعل، الناسا منصوب بالفتح لفظن ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آگے لم یشکر اللہ اس کے لیے جزا ہے، لم یشکر فعل اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار، ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے فاعل، اور لفظ اللہ منصوب بالفتح لفظن ہو کے مفعول بھی، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔